الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کی تراویح میں 16ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل سورۃ الکہف کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی اور اخیر میں موسیٰ و خضر کے تعلق سے گفتگو کرنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، میرا فلاں بندہ ہے، جاؤ اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے اور اس سے جا کر علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں بتلائیں کہ کیسے کیسے ان کے پاس پہنچا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی خضر علیہ السلام کے پاس، اور ان سے شاگرد بننے کا کہتے ہیں کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر کہتے ہیں کہ تم جو ہے انک لن تستطیع معی صبری، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، جو چیزیں دیکھو گے اس پر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد خضر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں اس کا ذکر نہ چھیڑ دوں، تب تک مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا۔ لہذا دونوں چل پڑتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں کہ خضر علیہ السلام پہنچنے کے بعد اس کشتی کا ایک حصہ توڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر ناراض ہوتے، کہتے ہیں اخرقتها لتغرق اهلها، کشتی کو توڑ دیا آپ نے تاکہ اس میں کشتی میں جو سوار ہوں وہ ڈوب جائیں۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں لقد جئت شیئا امرا، ایک عجیب و غریب تم کام لے کر آئے ہو، یہ ہو۔ قال الم اقل لك، خضر کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، صبر نہیں کر سکو گے۔ تو کہتے ہیں لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا پکڑ مت کیجیے، میں بھول گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں چلتے ہیں، اذا لقی غلاما فقتل، ایک بچہ نظر آتا ہے، خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر پھر ناراض ہوتے، کہتے قتلت نفسا زکیہ، بغیر کسی وجہ کے تم نے اس بچے کو قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بڑا ہی بیکار کام کیا ہے یہ تو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر کہتے ہیں ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ اپنے ساتھ مجھے مت رکھیے گا۔ پھر چلتے ہیں دونوں، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچتے ہیں، بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں کہ ہماری ضیافت کرو، ہم مسافر ہیں۔ بستی والے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں آگے بڑھتے تو ایک دیوار نظر آتی ہے، یرید ان ينقض، جو گرنے والی ہوتی ہے، تو فاقام، یہ اسے بنا دیتے ہیں۔ قال، تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، اس کے بنانے کے لیے آپ مزدوری لے لیتے اور اس سے ہم اپنا گزارا کرتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، اس موقع پر خضر کہتے ہیں کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میں نے کہا تھا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ فأنبئک بتأویلہ، لیکن جدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا ہمارے مابین اس کی حقیقت اور اس کی تفسیر میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اما السفینہ، جہاں تک بات رہی کشتی کی، کہ کشتی میں نے کیوں توڑی، کہ وہ مسکینوں کی کشتی تھی، مساکین غریبوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کام کرتے اور کماتے کھاتے ہیں۔ میں نے اسے عیبدار اس لیے بنا دیا کیونکہ ایک بادشاہ ہے وہاں پر جو ہر صحیح سالم، ہر صحیح کشتی کو ضبط کر لیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ اب ٹوٹی ہوئی کشتی کو بادشاہ نہیں لے گا۔ اور بچہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ اس کے والدین مومن ہیں، اچھے افراد ہیں۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو یہ ڈر ہے کہ یہ بچہ ان کو زبردستی کفر میں اور نافرمانی میں لگا دے گا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، فَأَرَدْنَا یعنی خضر کہتے کہ ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے اس سے اچھی اولاد دے دے، لہذا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک یہ دیوار کی بات رہی تو یہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں دو یتیم بچوں کی یہ دیوار ہے اور اس کے نیچے خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد جو تھے بڑے نیک تھے۔ یہ بچے ابھی یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے والد جس کے نیچے خزانہ رکھے ہیں جو ان بچوں کا ہے، ان کے والد بڑے نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، تمہارے رب نے یہ چاہا کہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، تب یہ اس خزانے کو نکالے اور اپنے استعمال میں لائیں۔ رحمۃ من ربک، تیرے رب کی رحمت کی جانب سے یہ ساری چیزیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ ساری چیزیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنے من سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ، یہ تفسیر تھی جو چیز ہے۔ اس کے اندر غور کرنے کی بات ہے کہ والد جو ان کے نیک ہیں اس کا فائدہ بچے کو بھی مل رہا ہے، تو یہ نسل در نسل چلنے والی چیز ہے کہ اگر نسل میں کوئی
نیک ہوتا ہے اور اس نیکی کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ اس طور پر غور کیجئے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات میں گھوما کرتے تھے، رعایا کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ ایک بار ان کو ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں بولتی ہے بیٹی اٹھو پانی ملا دو دودھ میں۔ بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ نے منع کر دیا پانی ملانے سے، تو ماں کہتی ہے خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے یہاں پر؟ تو بیٹی کہتی ہے خلیفہ نہیں دیکھ رہا لیکن خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ لہذا حضرت عمر اس گھر پر نشان لگا دیتے ہیں، صبح معلومات کرتے ہیں اس لڑکی کے تعلق سے، پھر اپنے گھر میں آ کے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ایسی ایسی لڑکی ہے، تم میں سے کون شادی کرنا چاہے گا اس سے؟ ابن عمر تو ان کے بیٹے رہتے ہیں، وہ کہتے کہ نہیں مجھے تو حاجت نہیں ہے۔ ان کے دوسرے بیٹے عاصم بن عمر جو ہوتے ہیں وہ کہتے میں کروں گا۔ لہذا نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے، عاصم سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسی نسل سے چل کر آگے ایک شخص پیدا ہوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو 99 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں اور 101 ہجری، 1.5-2 سال ان کی خلافت رہتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، 1.5-2 سال ان کی خلافت رہتی ہے۔ لیکن ان کی خلافت اتنی خوشحالی، اتنا امن و امان ہوتا ہے اور اتنی فراوانی مال و دولت کی قدر ریل تیل ہوتی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ لے کر نکلتے ہیں کہ کوئی ہم کو مستحق مل جائے اور ہم اسے دے دیں۔ اور سرکاری طور پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہی خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیثیں جو ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں یہ پہلے منتشر تھی، کوئی انفرادی طور پر لکھتا تھا لیکن کتابوں میں اچھے سے جمع نہ تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو متعین کیا کہ جتنی حدیثیں منتشر ہیں سب کو جمع کیا جائے کتابی شکل میں۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد خامس کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 خلفائے راشد ہیں، ان کو بھی علماء کرام خلیفہ راشد خامس کہتے ہیں۔ تو اس طور پر ان کی کافی فضیلت ہے اور ان کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کی تلواریں صحابہ کرام سے جنگ کرنی پڑی، حالات ایسے ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تلواروں کو صحابہ کرام کے خون سے محفوظ کر دیا کہ ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے ہمارے دور میں کہ صحابہ سے جنگ کرنی پڑے ہم کو، اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں سے ہمیں جنگ کرنی پڑے۔ لہذا جب اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ کر لیں اور ان کے تعلق سے زبان درازی نہ کریں، صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان نہ کھولیں۔ تو یہ قصہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، جس کے اندر بہت ساری عبرت اور نصیحت والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین کی گفتگو آتی ہے، ذوالقرنین کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات بیان کی کہ یہود کے کہنے پر مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، ایک روح کے بارے میں اور تیسرا سوال وہی ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین کون ہے اس بارے میں اختلاف ہے، صحیح معلومات کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بڑی فراوانی دے رکھی تھی، شمال مشرق مغرب میں ان کی بہت بڑی حکومت تھی ان کی، تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا تھا۔ وہ مشرق گئے، مغرب گئے، پھر جب شمال اپنی مملکت میں گھومنے گئے تو وہاں پر ان کو کچھ لوگ ملے، ان کی رعایا ملی اور وہ اس رعایا نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج جو ہیں یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی ایک انسان اور یاجوج ماجوج 999 مل کر 1000 بنیں گے، اتنی بڑی تعداد ہے ان کی۔ وہ آزاد تھے اس وقت تو لہذا وہ فساد مچایا کرتے تھے، اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور جو ملتا اس کو مارتے کاٹتے کھا پی لیتے، اس طریقے سے تہس نہس کر دیا کرتے تھے۔ تو جب ذوالقرنین بادشاہ وہاں پہنچے تو ان کی رعایا نے کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کچھ ہمارے لیے راستہ بنا دیجئے کہ اب جو ہے تکلیف نہ دیں۔ کہتے کہ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائل کر دیجئے۔ 2 پہاڑیاں تھیں، اس بیچ میں راستہ تھا، وہاں سے یاجوج ماجوج آتے اور تہلکہ مچا کر تہس نہس کر کے پھر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت سے پہلے یہ دوبارہ نکلیں گے۔ لہذا ذوالقرنین کہتے آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے، پگھلائے ہوئے لوہے دیجیے اور لوہے کو پگھلا کر اور تانبے کو پگھلا کر وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں۔ وہ ایسی دیوار اللہ رب العالمین کے حکم سے کہ اس دیوار کو توڑ کے یاجوج ماجوج اس طرف نہیں آ سکتے۔
دوسری طرف نہیں آ سکتے. اللہ رب العالمین نے اس طور پر ان کو قید کر دیا. تو قیامت تک وہ نہیں آئیں گے جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوگا. روزانہ جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے, روزانہ وہ اس دیوار کو کھاتے ہیں, چاٹتے ہیں. جب تھوڑی سی پتلی سی باقی رہ جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کل اب کریں گے, کل اب کھائیں گے بقیہ. رات ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن جب آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ دیوار پھر اتنی ہی موٹی ہو جاتی ہے, وہ اپنی سابقہ حالت میں آ جاتی ہے. جس دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس دن وہ رات میں کہہ دیں گے انشاءاللہ بقیہ کل کھائیں گے اللہ رب العالمین کی اجازت سے, تو اس دن جب دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار باریک سی رہے گی, اس کو کھا کر وہ نکل جائیں گے باہر. اور جب نکلیں گے تو سامنے سمندر رہے گا, ایک گروہ ان کا نکلے گا, ایک جماعت ان میں سے نکلے گی, اور سامنے کے سمندر دریا کو جو ہے پورا پانی پی جائیں گے اس طریقے سے کہ پورا دریا خشک. جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا شاید کسی زمانے میں یہاں پر پانی رہا ہوگا. پھر وہ پوری دنیا میں نکل کے تہلکہ مچائیں گے, سب کو مارے کاٹیں گے, جانوروں کو کھا جائیں گے, سب کو ختم کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے رہیں گے اس وقت, وہ اور جو ایمان لا چکے رہیں گے ان کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جائیں گے. وہاں پر یہ یاجوج ماجوج اللہ کے حکم سے نہیں پہنچ سکیں گے. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ پوری دنیا جب ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی تو کہیں گے اب ہم آسمان والے کو ماریں گے, لہذا تیر آسمان پر ماریں گے. اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے ان تیروں پر خون لگا کر نیچے گرائیں گے. جب خون لگا ہوا تیر نیچے آئے گا تو کہیں گے دیکھو ہم نے اوپر آسمان والے کو, اللہ اور رب کو بھی ہم نے مار دیا ہے, اور خوش ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک بیماری لگ جائے گی ان کو, اور وہ سب کے سب اس بیماری سے مر جائیں گے. پھر کافی بدبو پھیلے گی. حضرت عیسیٰ دعا کریں گے, پھر تیز بارش ہوگی, اور بارش کے نتیجے میں اتنا پانی ہوگا یہ جو لاش کی شکل میں بدبودار لاش ہوگی سارا پانی ان کو بہا لے جائے گا, اور اس طریقے سے ان کا خاتمہ ہوگا. تو بڑی طاقتور قوم ہے یہ, معمولی نہیں ہے. تو ان کو جو ہے اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے قید کر دیا ہے, جو کہ قید رہیں گے قیامت تک, جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ان کو نہیں مل جائے گا. اس کے بعد سورہ کہف کی فضیلت ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے کہ ابتدائی 10 آیتوں کو جو یاد کر کے پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ, جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے, اضاء له من النور ما بین الجمعتین, دو جمعہ کے درمیان جو دن ہے ان کو اللہ رب العالمین نور سے روشن کر دیتا ہے. کیا معنی ہے نور سے روشن کر دینا؟ یعنی بندے مومن کے لیے ایک ایسا نور ہوتا ہے جو اسے برائیوں سے روکتی ہے, برائیوں سے بچاتی ہے. اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے جو کہ مکی سورت ہے. اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ کی تعلق سے ذکر فرمایا کہ زکریا جو کہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے, ان کی بیوی جو کہ بانٹ تھی, لیکن جب انہوں نے دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس, انہوں نے دیکھا کہ اناج آ رہے. سورہ بقرہ کے اندر یہ بات گزر چکی کہ ان کے پاس روزانہ طرح طرح کے پھل فروٹ ہیں. پوچھتے کہاں سے, کہتی ہیں یہ میرے رب کی طرف سے. لہذا ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ چیز, لہذا وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے بیٹا عنایت, مجھے بچہ اولاد دے دے. اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول کرتا ہے, خوشخبری دیتا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور جو ہے میری بیوی بانٹ ہے. تو اللہ کہتا ہے, اللہ فرشتہ کہتا ہے یہ چیز آسان ہے اللہ رب العالمین پر, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, تم اور تمہاری بیوی ہے, اس سے پیدا کرنا اللہ کو, حالانکہ اللہ نے تم کو بغیر کسی وجہ کے پیدا کیا, بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے ان کو, اور یحییٰ علیہ السلام کی کچھ صفات بیان کی اور ان کو کتاب عنایت فرمائی. بعد میں چل کے اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے. تو مریم اور اسی طریقے سے ان کے خاندان زکریا, مریم, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کافی باتیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی, اور کچھ دیگر انبیاء کرام کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں. یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے, حبشہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. جب ہجرت حبشہ کر کے حبشہ میں مکہ والے پہنچے جو مسلمان ہو گئے تھے, تقریباً 1783 یعنی 100 سے کچھ اوپر کی تعداد میں مسلمان وہاں پہنچے. تو مکہ کا ہر گھر ایسا تھا کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ہجرت کر چکا تھا حبشہ کی طرف. تو مکہ والے پریشان, لہذا مکہ والے 2 آدمیوں کو بھیجتے کہ جاؤ حبشہ اور ہمارے لوگوں کو لے کر آؤ, وہاں کے بادشاہ سے گفتگو کر کے اچھا خاصا تحفہ وغیرہ لے کر جاتے ہیں. وہاں کے علماء کو, وہاں کے وزراء کو, جو وزیر ہوتے ہیں, سب کو تحفہ کے نام پر رشوت دے دیتے ہیں.
رشوت دے دیتے اور یہ کہتے جب ہم بادشاہ سے کل اپنے لوگوں کی واپسی کی بابت گفتگو کریں گے تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا اور ہماری تائید کرنا. دوسرے دن بادشاہ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو جتنے وزراء علماء رہتے ہیں ان کے سب بولتے ہیں ہاں صحیح بات ہے, ان کے آدمی ان کے ساتھ بھیج دو, ہم کیا کریں گے اپنے ملک میں. لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں, انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے وہاں ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ منصف بادشاہ ہے, عادل بادشاہ ہے, انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں کہ میں ان کو ایسے نہیں بھیجوں گا, ان سے بھی پہلے میں گفتگو کروں گا. لہذا ان کو بلاتے ہیں, جعفر طیار اور دیگر صحابہ کرام وغیرہ آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے تمہارا, کیسے تم وہاں چھوڑ کے. تو حضرت جعفر طیار وغیرہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے ایک نبی آئے اور ان کی یہ تعلیمات اور یہ ساری چیزیں باتیں بیان کرتے, ظلم نہیں کرنا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور یہ ساری باتیں بتلاتے ہیں. تو بادشاہ تو خوش ہوتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے, پھر اس میں حرج کیا ہے, ان کو واپس لوٹا دیتا ہے. دوسرے دن وہ گروہ, وہ وفد جو ہوتا ہے جو آدمیوں پر مشتمل, وہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دین میں اگر آ جائیں گے, عیسائی ہو جائے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ تمہارے دین کو مریم اور عیسیٰ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, مریم اور عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ برا بھلا کہتے ہیں. بادشاہ پھر بلواتا ہے ان کو اور پوچھتا ہے کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا دھرم کیا بولتا ہے, تمہارا مذہب کیا کہتا ہے. اب ان کے یہاں تو اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ ہے, مریم علیہ السلام, یہ وہ بہت ساری باتیں ان کے عقائد میں ہیں, جبکہ قرآن و سنت میں ایسی چیز نہیں ہے. تو اب یہ خوف کیونکہ دامنگیر ہوتی کہ اگر ہم اسلام کی بات, اسلام کی رائے رکھیں ان کے بارے میں تو معاملہ الٹ جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر عیسیٰ بن مریم اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے جو حقیقت بیان کی, اسی کو پڑھ کر, اسی سورت کو پڑھ کر حضرت جعفر طیار نے بادشاہ کے سامنے پڑھا. علماء نے جب ان کے علماء نے سنا تو چیخو پکار کرنے لگے کہ نہیں ایسی حقیقت نہیں, یہ غلط ہے, ہم نے عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا اور عیسیٰ جو ہے ابن اللہ ہے اور عیسیٰ خدا ہے اور ایسے ہیں ویسے ہیں, ساری باتیں کرنے لگے. بادشاہ اپنی تخت سے اٹھتا ہے, ایک تنکا اٹھاتا ہے, باریک سا تنکا, اور کہتا ہے انہوں نے جو باتیں عیسیٰ اور مریم کے بارے میں بیان کی ہیں, عیسیٰ اور مریم اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہیں, انہوں نے جو باتیں بتلائیں وہی حقیقت ہے. تو بادشاہ کو علم تھا کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح ہے. تو اس طور پر پھر انہیں رہنے سہنے کی مکمل اجازت دے دی جاتی ہے اور قریش کا وفد ذلیل و خوار ہو کر اپنے ملک واپس آ جاتا ہے. اس صورت کے اندر مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی, بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی گئی, لیکن وہ تعجب کرنے لگی کہ انا یکون لی غلام, مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے, ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی نے چھوا نہیں, ولم اکو بغیہ, اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں, بدکار بھی نہیں ہوں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ علیہ حین, کہ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے, اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی, اور یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے. فحملت, وہ حمل سے ہو جاتی ہے اور اس کو حمل کو لیے ہوئے وہ دور چلی جاتی ہیں, ذلت کے ڈر سے دور چلی جاتی ہیں. پھر جب حمل کا درد بڑھتا ہے تو ایک پیڑ کے نیچے, کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اس بات سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی, مر جاتی, ختم ہو جاتی, بھول جاتی میں لوگوں کی نظر سے. پھر نیچے سے آواز آتی ہے کہ اللہ تحزنی, غم نہ کرو, قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک, کھانے پینے کا انتظام اللہ رب العالمین کر دیتا ہے کہ کھاؤ پیو اور پانی پیو, یہاں پر نہر جاری ہے. فکلی واشربی وقرری عینا, اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ. فاما ترین من البشر احدا, کسی انسان کو دیکھو, فقولی, تو کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما, میں نے آج روزہ رکھا ہے, نہ بولنے کا روزہ, یعنی میں کچھ بولوں گی نہیں. فلن اکلم اليوم انسیا, آج میں کسی سے بات نہ کروں گی. فاتت به قومها تحمل, پیدا ہونے کے بعد بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہے. قوم کہتی ہے یا مریم لقد جئت شیئا فریا, یہ کیا چیز لے کر آ گئی ہو تم. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوکی امرأ سوء, تمہارا باپ برا نہیں تھا, وما کانت امکی بغیہ, تمہاری ماں بھی جو ہے بدکار نہیں تھی. فاشرت الیہ, سب سوالات کرنے لگتے ہیں ساری قوم مل کے. مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس بچے سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. قالوا, قوم کہتے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جو بچہ گود میں اس سے ہم کیسے سوال کریں, اس سے ہم بات کیسے کریں. قال انی عبداللہ, اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بھی گود میں بول اٹھتے انی عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. کیا مطلب, میرا نام عبداللہ ہے. کیا مطلب, میرا نام عبداللہ ہے. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں.
اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، مجھے نماز کی، مجھے زکوٰۃ کی جب تک زندہ رہوں وصیت کی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، سخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، اللہ کہتا ہے یہ عیسی ابن مریم کی حقیقت ہے، یہ عیسی ابن مریم کی حقیقت ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ حق بات ہے جس میں تم جھگڑتے ہو، جس میں تم شک کرتے ہو، اصل حقیقت عیسی کی یہ ہے۔ تو اس طور پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں کئی انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر فرمایا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی والدین کو دعوت دی اور والد نے پھر ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس صورت کے اندر بعض واقعات اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا، جیسے ان انبیاء کے ساتھ پیش آئے واقعات، ویسے ہی ہمارے نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر والے نکال دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو بھی نکالا جاتا ہے، صحابہ کرام کو بھی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے حالات جو آئے ویسے حالات ہمارے نبی پر بھی آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دوسری جانب جا کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسماعیل کا ذکر فرمایا، آگے کئی انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور ان کی اچھائیاں بیان فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد انہی کی نسل سے خلف، ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ کون سی اولاد؟ خلف، ناخلف پیدا ہوئے، نالائق پیدا ہو گئے، یعنی انہی انبیاء کی نسل سے جو نسلیں چل رہی ہیں سب انبیاء کی نسلیں ہی ہیں، تو نالائق پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو برباد کر دیا۔ نماز نہ پڑھنا بھی نماز ضائع اور برباد کرنا ہے، نماز کو وقت پر نہ پڑھنا بھی نماز ضائع اور برباد کرنا ہے، نماز کو نماز کے طریقے پر بھی نہ پڑھنا، نماز کو ضائع اور برباد کر دینا ہے۔ کوئی بھی صورت اپنا لے، بہت سے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ صحیح ہے، بہت سارے نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، وہ بھی نماز ضائع اور برباد کر دی انہوں نے۔ تو اللہ نے کہا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی انہوں نے، دل جس چیز کے کرنے کا حکم دے رہا وہ کرتے چلے گئے، صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر۔ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا خیال نہیں، بس دل کہہ رہا ہے اس لیے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتا ہے یلقون غیا، جہنم میں قریب ڈالے جائیں گے۔ ہاں اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے۔ الا من تاب، جو توبہ کر لے، وآمن ایمان لے، وعمل الصالحات اور نیک عمل کرے، فاولئک يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اس طور پر اب بھی موقع اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، اس موقع کو کل پر نہ ٹالا جائے کہ کل ہم کر لیں گے، کل ملے یا نہ ملے یہ کوئی بتلا نہیں سکتا ہے۔ ایک بڑے عالم لکھتے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا لَيَتَمَنَّى يَوْمًا مِّن رمضان، کہ رمضان کا ایک دن مجھے مل جائے۔ آج ہمارے پاس رمضان ہی رمضان ہے، وہاں مرنے کے بعد تمنا کریں گے ایک دن رمضان کا مجھے مل جائے۔ آج ہمارے سامنے ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بڑی قدر و قیمت والا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسے یوں ہی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور ان کے قوم، اس کے اخیر میں چل کے آدم وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس صورت کے اندر جو نئی چیز ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہے، پیدائش کے بعد ان کی حفاظت کا، کہ کیسے اللہ نے ان کو محفوظ کیا، کیونکہ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ کو دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کو جو ہے ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اور وہ جو ہے کس طریقے سے فرعون کے محل کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں پرورش پاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت اور کرشمہ ہے۔ تو اس طور پر پھر اللہ رب العالمین ان کی ماں کے پاس ان کو پہنچا دیتا ہے دودھ پلانے کے بہانے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت۔ اللہ فرماتا ہے فرجعناک الی امک، ہم نے تم کو تیری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی تمہاری والدہ کی آنکھ ٹھنڈ ہو جائے۔ بچوں کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر والدین کی آنکھ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک نفس کو قتل کر دیتے ہیں، جیسا کہ ذکر ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جو ہے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں موسیٰ، کیونکہ اب ان کے اوپر قتل کی بات آ جاتی ہے۔ مدین چلے جاتے ہیں، مدین میں جا کر ایک صاحب کے پاس، جیسا کہ بیان کرتے بعض مفسرین، شعیب علیہ السلام کے پاس پناہ لیتے ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں۔ پھر
عرصہ گزرنے کے بعد اپنی آل اولاد کو بچوں کو لے کر واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو اندھیری رات ہوتی ہے. رات ہوتی ہے تو وہ وہاں دیکھتے ہیں کسی جگہ پر آگ جل رہی ہے. بیوی بچوں کو ایک جگہ روک کر کہتے ہیں تم رکو, میں جا کر وہاں دیکھتا ہوں کوئی ہوگا, اسے راستہ پوچھتا ہوں, اور نہ ہو تو آگ جو دکھ رہی ہے وہ لے کر آتا ہوں. وہاں جاتے ہیں تو وہاں کوئی آگ نہیں ہوتی ہے لیکن روشنی رہتی ہے. لیکن روشنی کہاں سے آ رہی اس بات کا علم نہیں ہوتا. پھر وہاں پر اللہ رب العالمین ان سے گفتگو کرتا ہے, ان کو نبی بناتا ہے, اور اس طریقے سے سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دو, میرا مددگار رہے گا, کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے, پریشانی ہے بولنے میں. تو ان دونوں کو نبی بنا کر اللہ رب العالمین ان کے پاس بھیج دیتا ہے. اذهب انت واخوك فرعون, اور اس کی قوم کے پاس, اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کو لے کر جاؤ ولا تنیا فی ذکری. دیکھیں کتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کے لیے, اور بھی وقت کے فرعون سب سے بڑے کافر کے پاس جا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہا اللہ رب العالمین ولا تنیا فی ذکری, اور میرے ذکر کے سلسلے میں سستی نہ کرنا تم دونوں, یعنی میرا ذکر برابر کرتے رہو. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى, جاؤ اس سے نرم گفتگو کرو, شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے. تو دعوت و تبلیغ میں نرم انداز اختیار کرنا ضروری ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی. پھر جیسا کہ بیان کیا گیا تھا, فرعون نے سارے جادوگروں کو جمع کیا, ان سے جو ہے بحث و مباحثہ ہوا. حضرت موسیٰ جو ہے ان کے اوپر غالب آ گئے. پھر سارے جادوگر اسلام لے آئے, اور پھر فرعون نے ان کو دھمکی دی مارنے کی, کاٹنے کی, اور وہ سب نہیں ڈرے, اور کہتے ہیں ان اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم, جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے, جس کے اندر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا. ومن یأتہ مؤمنا, جو مومن ہو کر آئے گا, قد عمل الصالحات, اس نے نیک عمل کر رکھے ہوں گے, فاولئک لهم الدرجات العلی, ان کے لیے بلند درجات ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے اور وہ پیغامات لینے کے لیے, تو بچڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ ساری چیزیں, وہ جو اس کے اندر پادری تھا, سامری تھا, اس سامری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو جب واپس آتے تو لوگ بتلاتے کہ سامری نے ہم کو بہکا دیا. سامری سے جب پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یہ سب تم نے کیوں کیا, تو کہتا ہے کہ بصورت بما لم یبصروا بہ, میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی. قبضۃ من اثر الرسول, وہ جبریل یا فرشتہ گزرتا ہے وہاں سے, تو گزرنے کی آواز اور وہ جو نشانی رہتی ہے وہ یہ دیکھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے وہ چیز دیکھی جو کسی اور نے نہیں دیکھی. پھر وہ اس اثر کو مٹی کا ایک لیتا ہے, اور وہ جو پھر بناتا ہے جانور, اس کے اندر ڈال دیتا ہے. سارے خزانے جمع کر کے, سونا جو ہوتا ہے جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بناتا ہے, اس کے اندر ڈالتا ہے, اور جب ہوا چلتی ہے تو کھڑکھڑ کی آواز آتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہے. تو اس کی سزا بڑی انٹرسٹنگ بتائی گئی ہے کہ اس کو سزا کیا دی گئی. قال, موسیٰ کہتے فذهب, جا, فإن لك في الحیاة, دنیا کے اندر تیری سزا یہ ہے, ان تقول لا مساس, کہ تو کہے گا بھائی مجھے چھونا مت, کیونکہ یہ سزا ہو گئی تھی کہ جو اس کو چھو لے گا وہ پتھر کا بن جائے گا. اس کو اگر کوئی چھو لے گا تو یہ پتھر کا بن جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے اسے یہ سزا دے دی تھی. اس کے بعد میں آخری آیت بیان کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, دنیا کے اندر ہم معیشت کے لیے, تجارت کے لیے, رزق کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں. کہاں سے حاصل ہو, کیسے کریں, کس طریقے سے کریں. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے, میری یاد سے غفلت برتے گا, غافل ہوگا, اعراض کرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کے لیے تنگ گزرگاہ ہے, تنگ گزران ہے, اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے, تکلیف میں رہتا ہے وہ بندہ. اور فرماتا ہے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے, آنکھ نہیں رہے گی اس کی. قال, وہ بندہ وہاں کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ, اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا, وقد كنت بصیرا, حالانکہ میں دنیا میں تو آنکھ والا تھا, میرے پاس آنکھیں تھی. قال, اللہ کہے گا كذلك اتتك آیاتنا, اسی طریقے سے ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی, فنسیتها, لیکن تم نے انہیں بھلا دیا, پسے پشت ڈال دیا. وكذلك اليوم تنسى, لہذا آج تمہیں بھی بھلا دیا جا رہا ہے. جاؤ, جس حالت میں ہم نے بنایا اسی حالت میں رہو. اخیر میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی اور نماز پڑھنے کا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور صبر کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے رزق نہیں طلب کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول کو جو باتیں بولتے تھے وہ پریشانی والی، اللہ فرماتا فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں جو کفار یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد و ثنا کے ساتھ، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور ومن آناء اللیل، اور رات کی تاریکیوں میں راتوں میں فسبح، تسبیح بیان کیجیے، وہ اطراف النہار، اور دن کے حصوں میں لعلک ترضی، تاکہ آپ جو ہے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بہت اچھا علاج بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسا کہ ایک موقع پر فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو مومن ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ تو آدمی پریشانی کی حالت میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کے ذکر و فکر میں لگ جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر ففزع الى الصلاۃ، جب کوئی معاملہ درپیش آتا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول فوراً نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ نماز سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو یہ نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے 15 دن ختم ہو گئے، اب 15 یا 14 دن اور بچے چاند کے حساب سے، اس کو غنیمت جانیں، جو بھی نیکیاں کر سکتے ہیں ممکن حد تک نیکیاں کر جائیں، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ آخری